اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ یہ سورۃ الجن کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ کسی کو اپنے غیب پر غلبہ عطا نہیں فرماتا بجز اپنے برگزیدہ رسول کے، پس یقیناً وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے حفاظت کرتے ہوئے چلتا ہے۔ سامعین کرام، چند ہفتے قبل خالد واسطی کے کلمی نام کے ساتھ کسی صاحب نے عزیزم عبدالقدیر صاحب آف سویڈن سے بذریعہ ای میلز کچھ سوال و جواب کیے تھے۔ پچھلے دنوں اس واسطی صاحب نے عزیزم عبدالقدیر کے ساتھ اپنی ساری گفتگو کا ریکارڈ میری طرف بھیجا۔ میں واسطی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے پہلے خاکسار نے دیگر کاموں کی مصروفیات کی وجہ سے آپ کی کوئی ای میل نہیں پڑھی تھی۔ میں نے کل آپ کی ای میلز پڑھی ہیں۔ آپ نے اپنی ای میلز میں خاکسار کے بارے میں کافی بد زبانی کر لی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مرزا صاحب، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بھی ان کی قوموں میں سے بعض بدبختوں کو بد زبانی کا یہ کارنامہ سر انجام دینے کی توفیق ملی تھی، جو کہ واسطی صاحب نے میرے خلاف گند بک کر کیا ہے۔ لیکن میں واسطی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا۔ سنو اے منکرو، اب یہ کرامت آنے والی ہے۔ خاکسار اپنے مخالف کے بارے میں سامعین کرام اگر کوئی سخت لفظ استعمال کرتا ہے تو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے اس فرمودہ کے عین مطابق کرتا ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تلخ الفاظ جو اظہار حق کے لیے ضروری ہیں
اور اپنے ساتھ اپنا ثبوت رکھتے ہیں، وہ ہر ایک مخالف کو صاف صاف سنا دینا نہ صرف جائز بلکہ واجبات وقت سے ہے، تا مداحنہ کی بلا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ازالہ اوہام، روحانی خزائن، جلد 3 صفحہ 114۔ لیکن واسطی صاحب، مصیبت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تربیت اس طرح ہو چکی ہے کہ آپ جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کے بارے میں کوئی منفی بات سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ لیکن واسطی صاحب، میں اس وقت آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی سوچوں کے برخلاف اس عاجز کی سچائی اس طرح ظاہر فرما دی کہ آپ لوگوں کو خاکسار کے دعویٰ کے ماننے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ رہا، تو پھر آپ نے یہ جو خاکسار کے متعلق اتنی بدزبانی کی ہے، اس کا جواب تو پھر آپ کو کم از کم میرے رب کے حضور دینا پڑے گا۔ اس دنیا میں تو آپ اپنا تعارف نہیں کروا رہے، اور شاید اسی وجہ سے نہ کروا رہے ہوں کہ اگر کوئی مدعی سچا بھی ہوا تب بھی میرا کسی کو کیا علم ہے، کیونکہ میں تو چھپ کر توپیں چلا رہا ہوں۔ بہرحال میں اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ وہ خیر الفاتحین ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ حق اور سچ کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ میں نے کسی احمد سلیم صاحب کا یہ نعرہ بھی پڑھ لیا ہے کہ واسطی صاحب نے سب کی بولتی بند کر دی ہے۔ بہرحال بقول سلیم صاحب، واسطی صاحب نے کچھ بند کیا بھی ہے یا کہ نہیں، اس کی بات میں آگے چل کر کروں گا۔ میں یہاں واسطی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کی صرف خاکسار اور ناصر احمد سلطانی کے مبالغہ کے نتیجہ کے بارے میں جاننے کی خواہش ہے، یا کہ آپ واقعی متلاشی حق ہیں؟ جیسا کہ آپ نے عزیزم عبدالقدیر صاحب کو لکھا ہے، اگر آپ واقعی متلاشی حق ہیں تو پھر خاکسار اور ناصر احمد سلطانی کے درمیان مبالغہ کا تو ایک ضمنی سی بات ہے، مبالغہ کا معاملہ تو ایک ضمنی سی بات ہے۔ لیکن اگر آپ حق کے متلاشی نہیں اور آپ کو اپنے کسی کافرانہ مقصد کے لیے صرف خاکسار اور ناصر احمد سلطانی کے درمیان مبالغہ کے نتیجہ سے غرض و غایت ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو متلاشی حق نہ کہیں۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ اگر آپ کا یہی مقصد ہے اور آپ متلاشی حق نہیں ہیں، تو پھر خاکسار کو اسے آگاہ کیجئے گا، اور میں آپ کو جلد از جلد مبالغہ کے سلسلہ میں اپنا نقطہ نظر لکھ کر بھیج دوں گا۔ لیکن اگر آپ واقعی متلاشی حق ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنی ای میلز میں لکھا ہے، تو پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور کھلے ذہن کے ساتھ پیش گوئی مسلم موعود کے سلسلہ میں اس انداز سے بات چیت کریں کہ جو حق اور سچ ثابت ہو جائے اس کو قبول کر لیا جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور آپ مجھ پر یقین کیجئے کہ اگر خاکسار اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں میں کہ اگرچہ خاکسار اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں میں 100% سچا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا ایمان ہے کہ علیم و خبیر اور کامل علم رکھنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کا علم ہی کامل ہوتا ہے۔ انسان بہرحال انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ سہو و خطا لگی ہوئی ہے۔ پیش گوئیوں کے سمجھنے میں جب نبیوں سے بھی اتحادی غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، تو پھر اس کی کیا ضمانت ہے کہ پیش گوئی مسلم موعود کے سلسلے میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب یا عبدالغفار جمبا سے کوئی اتحادی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی؟ میرا ایمان ہے کہ ہو سکتی ہے، اور بالکل ہو سکتی ہے۔ مزید برآں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے دعووں میں بالکل سچا ہونے کے باوجود
اگر آپ یا کوئی اور قادیانی احمدی بھائی میرے دعویٰ میں میرا غلطی خوردہ ہونا ثابت کر دے تو میں اپنے دعوے پر نظر ثانی کے لیے بھی تیار ہوں۔ واسطی صاحب، اتنا حق تو خاکسار کو ملنا چاہیے۔ اب سوال ہے کہ اگر میں اپنے دعویٰ کے سلسلے میں اتنی لچک رکھتا ہوں تو پھر خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسلم موعود کے سلسلے میں تم اتنی لچک کیوں نہیں دکھاتے؟ یاد رکھیں کہ اس قسم کی لچک سچے لوگوں کے موقف میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں، لیکن جھوٹوں کے پاس اس قسم کی لچک نہیں ہوا کرتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جھوٹ تو کسی وقت بھی کھل سکتا ہے، اس لیے وہ اس قسم کی لچک دیتے ہی نہیں اپنے مخالف کو۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹا ہونے کی سامعین کرام ایک یہ بھی دلیل ہے، لیکن میرے لیے مصیبت یہ ہے کہ خاکسار کی آج تک جماعتی احمدیہ قادیان کے جتنے دوستوں سے بھی بات چیت ہوئی ہے ان کی یہی ضد رہی ہے اور ان کے یہی سوالات تھے۔ مثال کے طور پر، نمبر 1، جناب خلیفہ ثانی صاحب غلط دعویٰ کس طرح کر سکتے تھے؟ نمبر 2، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ایک غلط دعوے کو کس طرح قبول کر سکتی تھی؟ نمبر 3، ایک خلیفہ کس طرح غلط دعویٰ کر سکتا تھا؟ نمبر 4، ساری جماعت کس طرح غلط ہو سکتی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اب جن لوگوں کا یہ حال ہو، جن لوگوں کے یہ رویے ہوں کہ زمین جمد نہ جمد گل محمد، یعنی زمین تو ہل سکتی ہے لیکن ہم نہیں اپنی موقف سے ہل سکتے، جن کا یہ کردار ہو، اس قسم کی سوچ رکھنے والے دوستوں سے بات چیت نتیجہ خیز کس طرح ہو سکتی ہے؟ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر توریت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل شدہ پیشگوئی کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کو غلطی لگ سکتی ہے، اگر امام مہدی و مسیح موعود کی پیشگوئیوں کے سلسلے میں امت محمدیہ کو غلطی لگ سکتی ہے، تو پھر پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں جماعت احمدیہ کو غلطی کیوں نہیں لگ سکتی؟ جواباً گزارش کرتا ہوں کہ اگر پیشگوئیوں کے بارے میں پہلی امتوں کو غلطی لگ سکتی ہے یا لگ سکتی تھی، تو پھر پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں جماعت احمدیہ کو بھی غلطی لگ جانے کا ضرور امکان ہے، اور اس حقیقت کو مان لینے میں سامعین کرام اور واسطی صاحب کوئی حرج نہیں ہے۔ واسطی صاحب، خاکسار نے آپ کی ای میلز پڑھ لی ہیں۔ آپ اپنی ای میلز میں بظاہر بڑی علمی، معقول اور روشن خیالی کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب بت بنے بیٹھے ہیں، اور آپ کسی قیمت پر بھی اس بت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار معلوم نہیں ہوتے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور آپ بھی میری طرح خواہش رکھتے ہوں کہ حق اور سچ کا علم بھی ہونا چاہیے اور اسے قبول بھی کر لیا جانا چاہیے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق چھوڑ دو، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550۔ جناب واسطی صاحب، اگر آپ میں اتنا حوصلہ اور دمخم ہے تو پھر ہم دونوں جماعتیں، یعنی جماعت احمدیہ قادیان اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند، پیشگوئی مسلم موعود کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، تاکہ ہم دونوں جماعتوں میں سے جو غلطی پر ہو اس کی غلطی رفع ہو جائے۔ فورم پر ایک دوست محمد سلیم صاحب نے بھی اپنی ای میل میں اس خواہش کا اظہار فرمایا ہے
جناب واسطی صاحب، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا قادیانی جماعت پیشگوئی مسلم موت کے سلسلے میں خاکسار کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف پیشگوئی مسلم موت ہی نہیں، بلکہ اب تک آپ نے اپنی ای میلز میں جتنے بھی معقول اور علمی سوالات باشمول مباحلہ اٹھائے ہیں، میں ان سب سوالات کا آپ کو مکمل جواب دوں گا۔ سامعین کرام، مورخہ 3 دسمبر 2014 کو کوئی مبشر سلیم صاحب ہمارے سویڈن کے عزیزم عبدالقدیر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی ای میل میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں: جناب امیر صاحب سویڈن عبدالقدیر، I have been reading all correspondence between Khalid Wasti and various members of your community. It seems Mr. Wasti's logic and reasoning is gaining weight. I agree that you all are very devoted people and sincere to your sects. Now, being a very independent observer, I will request Amir Sahib, Mr. Qadir, to involve Hazrat Janab A.G. Jamba Sahib, Mamoor-e-Waqt, to come forward and prove his righteousness to the thirsty public like me. This is his duty to help his followers to get the explanation to the questions raised by Mr. Khalid Wasti. His standing on muballas seems right in accordance with old muballas taking place olden times. I might be wrong, but it is my humble request to involve Mamoor-e-Waqt now. M. Salim, human being, neither Islahi nor non-Islahi. جناب مبشر سلیم صاحب کی ای میل کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ وہ لکھتے ہیں: جناب امیر صاحب سویڈن عبدالقدیر، میں خالد واسطی اور آپ کی جماعت کے کئی ممبران کے درمیان خط و خطابت پڑھ رہا ہوں۔ محسوس ہوتا ہے کہ مسٹر واسطی کی منطق اور عقلی دلیل میں، عقلی استدلال میں وزن ہے۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ آپ سب اپنے فرقوں کے لیے مخصوص اور مخلص ہیں۔ اب میں بحیثیت ایک بہت ہی آزاد مشاہد یعنی آبزرور کے امیر صاحب عبدالقدیر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت جناب اے جی جمبا صاحب مامور-وقت کو میدان میں لائیں تاکہ وہ میرے جیسے پیاسے عوام کے آگے اپنی سچائی کو ثابت کر کے دکھائیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خالد واسطی کے اٹھائے گئے سوالوں کے جوابات مہیا کریں۔ خالد واسطی صاحب کا پرانے وقتوں میں کیے گئے مبالغوں کی مناسبت سے موقف درست ہے۔ میرا نقطہ نظر غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری یہ آزادانہ درخواست ہے کہ اب مامور-وقت کو بھی شامل یعنی انوالوڈ کریں۔ ایم سلیم نوع انسان نہ اصلاحی اور نہ ہی غیر اصلاحی۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عجیب بات ہے کہ میں تو 21 سال سے بات چیت کرنے کے لیے قادیانی خلیفوں اور مولویوں کے ترلے کرتا پھر رہا ہوں کہ آؤ بات کریں، آؤ بات کریں۔ سلیم صاحب کو پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انوالوڈ ہوں اور مجھے انوالوڈ کرو۔ میں تو 21 سال سے بیٹھا ہوں اس کام کے لیے کہ آؤ بات کریں، پیشگوئی مسلم موت کا تنازع جو ہے اس کا فیصلہ کر لیں، لیکن کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، نہ کوئی مولوی نہ کوئی خلیفہ۔ جناب مبشر سلیم صاحب قادیانی جماعت اور خاکسار کی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے درمیان پیشگوئی مسلم موت کے سلسلے میں آپ کی دلچسپی اور توجہ کے لیے سر دست میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاکسار نے اپنا مود غلام مسیح الزمان ہونے کا دعویٰ اپریل 1993 میں جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے پیش کیا تھا۔ پھر فروری 1997 میں خاکسار نے ایک مفصل خط کے ذریعے دعویٰ کی مزید وضاحت کر دی تھی۔ غالباً 10 جون 2002 کو ارسال کیے گئے اپنے تیسرے خط میں خاکسار نے اپنا مکمل اور مدلل دعویٰ نہ صرف جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے پیش کیا، بلکہ ان سے یہ مطالبہ بھی کر دیا
کہ آپ کے والد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم موعود کس طرح سچا ہے۔ خلیفہ رابع صاحب سے میری یہ خط و خطابت اس وقت alghulam.com کے خطوط سیکشن میں پڑھی جا سکتی ہے۔ مسٹر مبشر سلیم صاحب، خاکسار کے مدلل دعویٰ کے آگے آپ کے جناب خلیفہ رابع صاحب جیسے جلالی خلیفے کو بھی سانپ سونگھ گیا تھا اور ان کی زبان پر بھی چپ کا تالا لگ گیا تھا۔ وہ اور اس کے مولوی خاکسار کے 2 سوالوں کے جوابات نہ دے سکے اور اس طرح وہ ناکامی اور نامرادی کی حالت میں بڑی حسرت کے ساتھ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ جناب ایم سلیم صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو مسٹر واسطی کی 2-4 بے تکی اور بے سروپا ای میلوں میں تو وزن نظر آ گیا، لیکن آپ کو خاکسار کے بالمقابل خطبہ جمعہ میں خلیفہ رابع صاحب کو ڈائسوں پر گرتے دیکھ کر میرے دعویٰ موعود غلام مسیح الزمان میں کوئی وزن کیوں نظر نہیں آیا تھا؟ عجیب حیرت کی بات ہے۔ خاکسار دسمبر 2003 سے جماعت احمدیہ قادیان کے آگے بالخصوص اور باقی دنیا کے آگے بالعموم اپنے موعود غلام مسیح الزمان ہونے کے دعوے کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے میدان میں۔ اس 11 سالہ مدت میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ بھنگ پی کر کیا سوئے ہوئے تھے جو اب اچانک آپ کو مسٹر واسطی صاحب کی چند بے تکی اور بے سروپا ای میلز میں وزن نظر آنا شروع ہو گیا؟ گزشتہ تقریباً 11 سال سے خاکسار نے قادیانی جماعت کو جو رگڑا دیا ہوا ہے، اس کہانی کو چھوڑتے ہوئے آپ کے آگے میں اپنا 21 نومبر 2014 کا قریباً تازہ خطبہ جمعہ آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ آپ یہ مکمل خطبہ دوبارہ سنیے۔ اگر آپ کے پاس آپ کی مصروفیت کی وجہ سے بہت کم وقت ہے تو پھر خطبہ کے آخری 15 منٹ ہی سن لیجئے۔ کوئی آدمی خواہ کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، وہ اپنی مصروفیات میں سے 15 منٹ تو نکال سکتا ہے۔ میں نے اس خطبہ جمعہ میں، جس کا عنوان ہے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں نشان رحمت کی حقیقت، خاکسار نے 54 منٹ پر اپنے 4 سوالوں کے جواب کے لیے قادیانی جماعت کے آگے 4 لاکھ امریکی ڈالرز کے انعام کی پیشکش کی ہے۔ جماعت احمدیہ قادیان خاکسار یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے موعود ذکی غلام کے آگے مری پڑی ہے۔ جناب ایم سلیم صاحب، مسٹر واسطی کی چند بے تکی اور بے سروپا ای میلوں میں تو آپ کو وزن نظر آ گیا، لیکن آپ کو خاکسار کے 4 لاکھ امریکی ڈالرز کے انعام کے آگے قادیانی جماعت کے بھاگنے اور موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے دعویٰ کی حقانیت کی شان میں کوئی وزن کیوں نظر نہیں آیا؟ کیا آپ مجھے اور دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ کو واسطی صاحب کی چند بے تکی اور بے سروپا ای میلوں میں ہی وزن کیوں نظر آیا؟ محترم مسٹر ایم سلیم صاحب کے لیے ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں اس وقت میں۔ گزشتہ اکتوبر اور نومبر 2014 کے مہینوں میں ایک عارف نامی مربی یا غیر مربی نے ای میل فورم پر بڑا شور و غوغا کیا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ بڑی ات چکی۔ خاکسار نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس کی کوئی ای میل نہیں پڑھی تھی، لیکن وہ اپنے زوم میں میرے خطبوں پر تبصرے کرنے لگا کہ جمبا صاحب میرے سوالوں کا جواب دینے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ جناب عارف صاحب کا جب شور و غوغا بہت بڑھ گیا تو میں نے اسے لکھا تھا کہ میں آپ کے سوالوں کے مفصل جواب دوں گا، آپ تھوڑا انتظار کریں۔
خاکسار چونکہ ایک مذہبی جماعت کا سربراہ ہے اور اس وجہ سے میں ہمتاً بہت مصروف ہوں. عام لوگ میری مصروفیت کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن عارف صاحب نے مجھے ریمائنڈر بھیجوانے شروع کر دیے. تب خاکسار نے کم و بیش وسط نومبر میں اپنی دیگر تحریری مصروفیات کو چھوڑ کر عارف صاحب کے سوالوں کے جوابات لکھنے شروع کر دیے. جناب عارف صاحب کے سوالوں کے جواب میں میرا یہ جوابی مضمون نمبر 92 یعنی 92 نشان رحمت یعنی مود ذکی غلام ہی مسلم مود ہے، اس وقت الغلام.com پر آن ایئر ہے. سامعین کرام اس کو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. میں نے اپنے اس مفصل مضمون میں قادیانی جماعت کے آگے صفحہ 48 سے صفحہ 51 تک 10 انعامی سوالات رکھے ہیں. یہ 10 سوالات بھی دراصل 2 سوالات ہی ہیں جن کے جواب دینے کو میں نے 10 لاکھ یعنی 1 ملین امریکی ڈالرز کی انعامی رقم دینے کی پیشکش کی ہے جماعت احمدیہ قادیان کو. یہ میرا پکا وعدہ ہے. یاد رکھیں سامعین کرام اور احمدی بہن بھائی اور بزرگ، اس کو یاد رکھیں اس بات کو کہ میرا یہ پکا وعدہ ہے. سامعین کرام، مجھے اپنے سامنے عارف محمد سمیت پوری قادیانی جماعت میرے پاؤں پر گری پڑی اور مری پڑی نظر آ رہی ہے. جناب ایم سلیم صاحب، یہاں پر پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو واسطی صاحب کی چند بے تکی اور بے سروپا ای میلز میں تو وزن نظر آ گیا، لیکن میرے 10 سوالوں کے آگے قادیانی جماعت کا ناکام و نامراد ہو کر میرے آگے گر پڑنے کی وجہ سے آپ کو میرے دعویٰ مود غلام مسیح الزمان یعنی مسلم مود میں وزن کیوں نظر نہیں آیا؟ سلیم صاحب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. محترم سلیم صاحب کے لیے ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں. امسال جنوری 2014 میں جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی طرف سے ایک رسالہ بعنوان احمد کے لیے ایک لمحہ فکریہ پبلش ہوا تھا. اس رسالہ کے آخر پر خاکسار کی طرف سے قادیانی جماعت کو جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے ایک کھلا چیلنج کے عنوان سے ایک کھلا چیلنج دیا گیا ہے. میں یہاں اس کھلے چیلنج کو پڑھ دیتا ہوں. یہ جو رسالہ ہے میں دکھا رہا ہوں لوگوں کو. جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے کھلا چیلنج، یہ آخر پر یہ لفاظ ہیں میں جو پڑھنے لگا ہوں. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. تب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو اچانک وہ اس جھوٹ کو نگلنے لگا جو انہوں نے گھڑا تھا. پس جادوگر سجدہ کرتے ہوئے زمین پر گرا دیے گئے. اے میرے اسیر احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جماعت احمدیہ قادیان ایمان اور یقین رکھتی ہے. نمبر 1، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے مطابق جناب خلیفہ ثانی صاحب مسلم موت تھے. نمبر 2، وہ یہ بھی یقین رکھتی ہے کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے وصال کے بعد رسالہ الوصیت کے مطابق جاری ہونے والی انتخابی خلافت نہ صرف خلافت راشدہ ہے بلکہ یہی قدرت ثانیہ بھی ہے. حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ نہ جناب خلیفہ ثانی صاحب مسلم موعود تھے اور نہ ہی انتخابی خلافت قدرت ثانیہ ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت تک احمدی خلافت ضرور راشدہ تھی، لیکن بعد ازاں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے احمدی خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر اسے اپنی خاندانی گدی یعنی بلائے دمشق میں بدل دیا، جس کی اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب کو 7 اپریل 1907 کو الہاماً خبر بخشی تھی. خاکسار
नंबर 1 पेशगोई मुस्लिम मौत, नंबर 2 कुदरत सानिया की हकीकत, नंबर 3 खिलाफत की हकीकत, और नंबर 4 हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुम्मा साकाता से क्या मुराद थी। कि 4 मौज़ूआत पर इल्मी गुफ्तगू यानी इल्मी मुजादला के लिए जमात अहमदिया आलमगीर के खलीफा जनाब मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब और उसके उलमा को एक खुला चैलेंज देता है। हमारी ये इल्मी बहस यानी डिबेट इन कवायद व ज़वाबित के मुताबिक होगी। नंबर 1 ये इल्मी बहस व मुबासा बंद कमरे में नहीं होगा, बल्कि ये खुला बहस व मुबासा होगा और आम अहमदियों को इस इल्मी बहस व मुबासा के सुनने का हक होगा। नंबर 2 इस इल्मी बहस व मुबासा को बराह रास्त MTA पर दुनिया को दिखाया जाएगा। नंबर 3 कामिल फतह और शिकस्त तक ये बहस व मुबासा जारी रहेगा और जो फरीक भी दरमियान में भागेगा उसका भागना उसकी शिकस्त तसव्वुर होगा। नंबर 4 दोनों फरीकों की बाहमी मशावरत से एक मुतफिका ज्यूरी को तश्कील दिया जाएगा जो 5 मुनसफीन पर मुश्तमिल होगी। नंबर 5 ज्यूरी के फैसले के मुताबिक जो फरीक मज़कूरा मौज़ूआत में शिकस्त खा गया तो उसकी ये शिकस्त उसकी जमात की शिकस्त होगी। ये जो मैंने 5 जो कवायद व ज़वाबित लिखे हैं, अगर जमात अहमदिया कादियान मैदान में आकर हमसे ये डिबेट करना चाहे तो इसमें कोई तब्दीली अगर वो चाहे तो वो हो सकती है। यानी मसलन मैंने लिखा है कि 5 मुनसफीन, अगर वो कहें तो 7 होने चाहिए तो हम 7 कर देंगे। यानी इन कवायद व ज़वाबित में तब्दीली हो सकती है। खाकसार अपनी जमात अहमदिया इस्लाह पसंद की तरफ से आलमगीर जमात अहमदिया कादियान के खलीफा जनाब मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब और इनके उलमा के साथ ये इल्मी बहस व मुबासा किसी भी वक्त और किसी भी जगह करने के लिए तैयार है। आलमगीर जमात अहमदिया कादियान का खलीफा साहब और उलमा क्या खाकसार के साथ इस इल्मी गुफ्तगू के लिए तैयार हैं? अगर ये तैयार हैं तो मैं इनकी तरफ से हाँ का मुंतज़िर हूँ। खाकसार के इस खुले चैलेंज के बाद अगर आलमगीर जमात अहमदिया कादियान मैदान में ना आए तो फिर ए मेरे असीर अहमदी बहनों भाइयों और बुज़ुर्गों, क्या ये कादियानी जमात की शिकस्त नहीं होगी? और क्या जनाब खलीफा राबे साहब के इस शेर का मज़मून पूरा नहीं हो गया? ये दुआ ही का था मोज़ा के असा साहिरों के मुकाबिल बना अजदहा। आज भी देखना मर्द हक की दुआ सेहर की नागनों को निगल जाएगी। वास्ती साहब, आप मुझे समझती हैं कि मैं मुखालिफ हूँ नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खलीफा राबे का या पूरी जमात अहमदिया का। ये आपकी गलतफहमियाँ हैं। अजीब बात और शान देखिए खुदा की, शेर निकल रहे हैं खलीफा राबे के मुंह से। अल्लाह ताला की बड़ी अज़मत और कुदरत है कि वो पूरा कर रहा है इस आजिज़ के वजूद में जिसको तुम खुलफा का भी मुखालिफ, जमात अहमदिया कादियान का भी मुखालिफ, न जाने क्या क्या मुझ पर इल्ज़ाम लगाते फिर रहे हो। वस्सलाम। आखिर में लिखता हूँ वस्सलाम खाकसार अब्दुल गफ्फार जंबा, कील जर्मनी, माओ ज़की ग़ुलाम मसीह ज़मा, मौद मुजद्दद सदी 5 दहम, मुर्खा 18 फरवरी 2014। अभी मैंने ये रसाला आपको दिखा दिया है कि ये वो रसाला छपा हुआ है। ये हमारी वेबसाइट पर भी ऑन एयर है और हमने अमेरिका, कनाडा, यूरोप में जहाँ तक हमारे पास वसाइल थे हमने इसको तकसीम भी किया है। बहुत सारे लोगों के पास ये मौजूद है। उसमें ये मेरा जमात अहमदिया आलमगीर के नाम खुला चैलेंज, आखिरी गालबन 2 सफ़ात हैं, उनमें ये मौजूद है। इस रिसाले को सामीन किराम पब्लिश हुए करीबन 1 साल होने वाला है। कादियानी जमात अब तक मेरे इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो रही। दूसरे लफ्ज़ों में इसका यह मतलब है कि वो जान चुके हैं कि जनाब खलीफा सानी साहब के दावा मुस्लिमों में कितनी जान और ताकत और कितनी सच्चाई है। तभी वो ईमेल फॉर्मों पर तमाशे करते फिर रहे हैं। अब मेरा जनाब एम सलीम साहब से फिर सवाल है कि 1 साल से आपको कादियानी जमात को मेरी तरफ से दिया गया चैलेंज और कादियानी जमात का मैदान से भागना भी नजर नहीं आया।
لیکن جناب واسطی صاحب کی چند بے تکی اور بے سروپا ای میلوں میں آپ کو وزن نظر آ گیا۔ سامعین کرام، کیا یہ عجیب حیرانی کی بات نہیں ہے؟ کچھ تو معقولیت اور انصاف ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں لوگوں تمہیں حق کا خیال، دل میں آتا ہے میرے سو ابال۔ جناب ایم سلیم صاحب، آپ اپنی ای میل میں لکھتے ہیں کہ میں ایک بہت آزاد مشاہد یعنی آبزرور ہوں۔ اب سوال ہے کہ میں 21 سال سے قادیانی جماعت کے خلیفوں اور مولویوں کے آگے لاکھوں امریکی ڈالرز کی انعامی رقم پیش کر کے میدان میں جم کر کھڑا ہوں، اور قادیانی جماعت میرا مقابلہ کرنے کی بجائے میرے آگے خاویات علی عروشہا کی مانند اپنے سروں کے بل گری پڑی ہے۔ سلیم صاحب، آپ کو آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی کا یہ حیرت انگیز اور شان و شوکت والا منظر بھی نظر نہیں آیا؟ جبکہ واسطی صاحب کی چند بے تکی اور بے سروپا ای میلوں میں آپ کو وزن نظر آ گیا۔ آپ کا یہ رویہ بتا رہا ہے کہ آپ ہرگز ایک آزاد مشاہد یعنی آبزرور نہیں ہیں، بلکہ آپ بھی ایک پکے قادیانی ہیں، اور آپ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ آپ اپنی 4 دسمبر کی ای میل میں کہتے ہیں، "اٹ سیمز دیٹ خالد واسطی نے سب دی بند کر دیتی اے آئی مین بولتی بند کر دیتی ہے۔ اردو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ خالد واسطی نے سب دی بند کر دیتی ہے، میرا مطلب ہے کہ بولتی بند کر دیتی ہے۔ مسٹر ایم سلیم صاحب، واسطی صاحب تو اپنا صحیح نام تک چھپاتے پھر رہے ہیں، اس نے کسی کی کیا بند کرنی ہے؟ اس عاجز نے قادیانی خلیفوں اور مولویوں کی بند کر دیتی ہے۔ اس نو کہندے ہیں بند کر دینا، اور اس نو کہندے ہیں بند ہونا، یعنی زبان بند کر دینا، منہ بند کر دینا۔ حضرت احمد علیہ السلام نے سامعین کرام اللہ تعالیٰ سے پا کر بتایا تھا کہ اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمہ سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا۔ سو اے سننے والو، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ تذکرہ صفحہ 517، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409۔ اے میرے احمدی اسیر بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اب آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ حضرت احمد علیہ السلام کی علم و معرفت کی یہ پیش گوئی، علم و معرفت میں کمال کی یہ پیش گوئی اور سب کا منہ بند کرنے کی یہ پیش گوئی کس طرح اس عاجز کے وجود میں پوری ہوئی ہے۔ دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے۔ سامعین کرام، اب میں ایک اور موضوع پر بات کرنے لگا ہوں۔ پولس نے عیسائیت کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعلیم کو ہی الٹ پلٹ کر دیا۔ پولس کی مشرکانہ تعلیم کی بنا پر عیسائیوں میں پاپائیت کا سلسلہ چل نکلا، جو کہ ان کی نام نہاد خلافت ہے۔ اس پاپائیت نے کم و بیش 1500 سال تک عیسائیوں کو اپنا باج گزار اور اسیر بنائے رکھا۔ 18ویں صدی کے آغاز سے ہی آہستہ آہستہ یورپ میں علمی بیداری اور نشاط ثانیہ کی صبح طلوع ہونی شروع ہو گئی۔ یورپ کی یہی علمی بیداری بالآخر پاپائیت سے رستگاری کا موجب بنی۔ انقلاب فرانس کے بعد نپولین بوناپارٹ نے اپنی تاج پوشی خود ہی کر کے پاپائیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پوپ کی عملداری ختم ہوتی گئی
اور مذہب اور سیاست کلیتاً ایک دوسرے سے الگ ہونا شروع ہو گئے۔ کیتھولک پوپ کی عملداری صرف واٹیکان تک محدود ہو کر رہ گئی، اور اس طرح عیسائی اس پاپائیت سے نجات پا گئے جس کی بنیاد پولس نے دمشق میں تثلیثی عقیدہ کی بنا پر رکھی تھی، جھوٹ بول کر۔ لیکن عجیب بات دیکھیے کہ بیچارے عیسائی پولوسی نظام سے رہائی پا کر بھی ایک عرصہ دراز تک، بلکہ اب تک پولس کی برکات کے گن گا رہے ہیں۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی رحلت کے بعد کلیسا کا یہی نسخہ جماعت احمدیہ میں بھی دہرایا گیا۔ سامعین کو واضح رہے کہ حضرت احمد علیہ السلام کو مورخہ 7 مئی 1906 کو ایک الہام ہوا تھا۔ یہ الہام اس طرح تھا کہ کلیسا کی طاقت کا نسخہ۔ حضور اسلام پر نازل ہونے والے اس الہام کا یہ مطلب تھا کہ جس طرح پولس اول نے کلیسا کے نام پر عیسائیوں کو ہزاروں سال تک اپنا باج گزار بنا لیا تھا، حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد آپ کی جماعت کو بھی کسی پولس ثانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ بھی اسی کلیسائی نسخہ کی طرز پر آپ کے پیروکاروں کو، یعنی حضرت مرزا صاحب السلام کے پیروکاروں کو اپنا باج گزار بنا لے گا۔ پولس اول کی طرح مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد احمدی خلافت راشدہ کی صف کو لپیٹ کر اور اسے اپنی خاندانی گدی یعنی بلائے دمشق میں بدل کر یہی کام کیا ہے جو پولس اول نے دمشق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی واقعے کے 25-30 سال کے بعد تثلیثی عقیدہ جو جھوٹا ہے اس کی بنیاد رکھ کر اس نے کیا تھا۔ جس طرح عیسائیوں میں بظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو چلتا رہا اس طویل عرصہ میں 2000 سال میں، لیکن در پردہ پولوسی تثلیثی عقیدہ ان کے دل و دماغ میں ڈالے جاتے رہے۔ اسی طرح 1914 کے بعد سے بظاہر نام تو حضرت احمد علیہ السلام کا لیا جاتا ہے جماعت احمدیہ قادیان میں، لیکن در حقیقت احمدیت کے لبادے میں ممودی سوچ کو پھولنے پھلنے کا موقع دیا گیا، اور اس وقت احمدیت کے نام پر اسی کا یعنی محمودیت کا دور دورہ ہے۔ جماعت احمدیہ میں 1914 سے لے کر آج تک خلافت کے نام پر بلائے دمشق کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں خبر دیتا ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب بظاہر جماعت احمدیہ میں کہلواتے خلیفہ ثانی تھے، لیکن دراصل وہ عملاً جماعت احمدیہ میں پولس ثانی تھے۔ خلافت کے نام پر جس پوپائیت نے مظلوم احمدیوں کو اپنا اسیر اور باج گزار بنا لینا تھا، حضرت احمد علیہ السلام کی رحلت کے بعد 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے مئو ذکی غلام کی بعثت کا مقصد اولا انہی اسیروں کو رستگاری دلانا تھا۔ وہ قید کرتا تھا کل تک جو بے گناہوں کو، وہ قید کرتا تھا کل تک جو بے گناہوں کو، وہ آج کھا گیا ہے مات چند اسیروں سے۔ آج کل کچھ قادیانی سامعین کرام ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل کچھ قادیانی حضرات خاکسار کے سلسلے میں نبی اللہ اور رسول اللہ ہونے کے بے معنی اور بے مقصد راگ بڑی شد و مت سے الاپتے رہتے ہیں۔ میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ خاکسار کا دعویٰ موعود غلام مسیح الزماں ہونے کا ہے، مسلم موعود ہونے کا ہے۔ دیکھیں یہ میرا ثبوت ہے، یہ میری کتاب ہے، اس پہ نام لکھا ہوا ہے غلام مسیح الزماں، یہ میرا دعویٰ ہے۔ یہی دعویٰ جناب مرزا بشیر الدین محمود نے، یہی دعویٰ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا بھی تھا۔ آج کل جو لوگ میرے بارے میں نبی اللہ اور رسول اللہ ہونے کا ورد کرتے رہتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ کیا آپ کے بزرگوں نے جناب خلیفہ ثانی صاحب سے بھی یہ سوال کیے تھے؟
کہ حضور کیا آپ نبی اللہ ہیں؟ کیا آپ رسول اللہ ہیں؟ اگر نہیں تو پھر میرے بارے میں آپ کا یہ اضافی پیار کے نعرے لگانا میں نہیں دارت. میں آپ کی اس خاص جو محبت کی وجوہات کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں. آپ کو واضح رہے کہ ہم دونوں ایک ہی، یعنی یہ عاجز اور جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب دونوں ایک ہی پیشگوئی یعنی مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کے دعوے دار ہیں. یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام رسام پر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں نازل فرمائی تھی. جناب خلیفہ ثانی نے زندگی میں اپنے آپ کو مامور من اللہ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو غیر مامور من اللہ کہا کرتے تھے. قادیانی لٹریچر میں ان کا یہ دعویٰ بھی پایا جاتا ہے کہ میرا دعویٰ مامور من اللہ اور غیر مامور من اللہ کے درمیان میں ہے. اب وہ کیا مقام و مرتبہ ہے جو مامور من اللہ اور غیر مامور من اللہ کے درمیان میں ہے؟ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی والی بات ہے. حالانکہ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیا گیا مئو ذکی غلام یا مسلم مئو مامور من اللہ ہے، وہ غیر مامور من اللہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ حضور اسلام فرماتے ہیں جن پر یہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی کہ وہ روح القدس پا کر کھڑا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا مامور ہوگا نا، اللہ اس کو روح القدس سے کھڑا کرے گا تب وہ کھڑا ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ پیشگوئی میں فرماتا ہے، الہامی پیشگوئی میں فرماتا ہے ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، ہم وحی کریں گے، اس کو الہام کریں گے. اللہ اس کو وحی اور الہام کے ساتھ کھڑا کرے گا، تو کیا وہ مامور من اللہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح حضور صاحب فرماتے ہیں خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو الہام اور وحی کے ساتھ روح القدس کے ساتھ کھڑا کرے گا اور اس طرح وہ مامور من اللہ ہوگا. آگے حضور علیہ السلام فرماتی ہیں اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے. سو ان دنوں کے منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ اور علقہ ہوتا ہے. روحانی خزائن جلد 20 صفحات 306 حاشیہ. سامعین کرام، جس طرح کہ آج میرا یہ دعویٰ یا میں قادیانی حضرات کے لیے قابل اعتراض ہوں، بہت سارے وہ اعتراض کرتے پھرتے رہتے ہیں میرے متعلق. عجیب بات ہے، حضور سامنے 1 صدی قبل ان کی روحانی نظر اتنی تیز تھی کہ انہوں نے یہ باتیں بتا دیں کہ ایسے ہی ہوگا میرے بعد. جب وہ شخص کھڑا ہوگا اللہ اس کو کھڑا کرے گا. ان کو علم تھا کہ اسی قسم کا جیسا انہوں نے فرمایا ہے کوئی میری جماعت میں سے کسی مسکین کسی یتیم کو اللہ کھڑا کر دے گا اور وہ پھر اس پر یہ اعتراض ہوں گے. تو حضور صاحب کی باتیں 100% سچ نکلی. ان اعتراضوں میں مثال کے طور پر مجھ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جمبا صاحب تو سگریٹ پیتے ہیں، سموکر ہیں، یہ ایک اعتراض ہے. دوسرا سینا میں کام کرتے رہے، وہ زندگی میں ایک واقعہ وہ 4-6 ہفتے کا ملا، یہ بھی ایک نشان ہے. ہو گیا یہ لوگوں کے لیے اعتراض بنا ہوا ہے، یعنی قادیانیوں کے لیے. چھوٹی داڑھی ہے جمبا صاحب کی، یہ بھی ایک اعتراض ہے ان کے لیے. بعض کہتے ہیں کہ جمبا صاحب کو قرآن پڑھنے میں کافی غلطیاں کرتے ہیں، یہ بھی ان کا ایک اعتراض ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں ہیں، یہ سب وہ اعتراض ہیں جس کو حضور صاحب نے فرمایا ہے بعض دھوکہ دینے والے اعتراض کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے گا. یعنی یہ جو باتیں ہیں دھوکہ دینے والی باتیں ہیں لوگوں کو. اور حضور صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ اسی لیے پیدا کرتا ہے اپنے ماموروں میں کہ یہ باتیں وجہ بن جائیں ان لوگوں کے لیے ہدایت نہ پانے کے لیے جن کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا. اور اللہ جن کو ہدایت دینا چاہتا ہے ان کے دل کھلے ہوتے ہیں، وہ ان چھوٹی چھوٹی اعتراضوں کو باتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے.
سامعین کرام، میں اب ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جنہیں خاکسار کو نبی بنانے کا بڑا شوق ہے کہ آپ کے بزرگ خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کے سلسلے میں ان کی غیر معموریت پر ہی مطمئن تھے۔ آپ کے بزرگوں میں سے کسی نے جناب خلیفہ ثانی صاحب سے کبھی یہ سوال نہیں کیا ہوگا کہ حضور کیا آپ نبی اللہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے یقین ہے کہ کسی نے بھی یہ سوال ان سے نہیں کیا ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ میرے بارے میں بھی تقویٰ سے کام لیتے ہوئے اس قسم کی بے مقصد اور فضول باتوں کو لوگوں کے دماغوں میں نہ ڈالا کرو۔ جو میرا دعویٰ ہے، میں نے کتاب دکھائی ہے، وہ لوگوں کو بتایا کرو، بے شک اس کے ڈھول بجاؤ، کوئی اعتراض نہیں مجھے۔ اسی طرح اور نہ ہی خاکسار کے دعویٰ کے سلسلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کی باتوں کو ایشو بنا کرو۔ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے شرمندگی کے۔ خاکسار کے یہ دعوی ہیں، میں سن لو میرے دعووں کو آج، پھر میں ان کو دہراتا ہوں یہاں پہ خطبہ جمعہ میں۔ مثال کے طور پر مئو ذکی غلام مسیح الزماں، جس کو حضور سامنے مسلم موعود قرار دیا ہے، یہ دعوی ہیں میرے۔ اسی طرح موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم، آنسم نے فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں، درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کا آنسم نے اپنی حدیث میں ذکر کیا ہے، میں یہ دعویٰ رکھتا ہوں کہ وہ یہ عاجز ہی ہے۔ آگے تیسرا، فخر الرسول، جیسا کہ یہ الہامی شعر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا خواب کے عالم میں، اے فخر رسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ زی راہ دور آمدہ۔ اسی طرح قمر الانبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامات میں اس کو یہ ٹائٹل اللہ نے دیا ہے، اس انسان کو، اس ذکی غلام کو، قمر الانبیاء ہونے کا۔ ایسے ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں نافلہ موعود بھی قرار دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سامعین کرام، کسی نے کہا ہے کہ پیار کو پیار ہی رہنے دو، کوئی نام نہ دو۔ ایسے ہی میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ مان لیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، کہ غلام کو غلام ہی رہنے دو، کوئی نام نہ دو۔ ثانیاً یہ بھی یاد رکھو کہ جماعت احمدیہ میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں بشارت دیا گیا ذکی غلام جس کو ہم نے مسلم موعود قرار دیا تھا، یہ مسلم موعود معمور من اللہ ہے۔ لیکن جناب خلیفہ ثانی صاحب کا اپنے آپ کو غیر معمور من اللہ کہنا ہی اپنے دعویٰ مسلم موعود کو رد کرنے کے مترادف تھا۔ یعنی انہوں نے اپنا یہ کہہ کے جماعت میں اپنے آپ کو جھٹلا دیا تھا کہ میرا دعویٰ غلط ہے، میں مسلم موعود نہیں ہوں، کیونکہ مسلم موعود جو ہے، موعود ذکی غلام ہے، وہ تو معمور من اللہ ہے۔ تو وہ اپنی ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ میں معمور من اللہ نہیں ہوں، یا کبھی وہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ میرا دعویٰ معمور من اللہ اور غیر معمور من اللہ کے درمیان میں ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، یہ وہ والی بات ہے، جیسے غالب نے کہا تھا نا۔ مقصد میرا یہ کہنے کا ہے کہ انہوں نے دعویٰ کر لیا، یہ دعویٰ جھوٹا تھا، اور ساری زندگی وہ یہ کہتے رہے کہ میں معمور من اللہ نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا وہ اپنے دعوے کو جھٹلاتے رہے ساری زندگی، اپنے مسلم موعود ہونے کے دعوے کو، لیکن لوگوں کو خبر نہیں ہوئی اس کی بات کی کہ یہ سمجھ جاتے، لیکن نہیں سمجھے۔ وہی اطاعت، وہی عقیدت کا نشہ دماغوں میں چڑھا ہوا ہے، سوچا ہی نہیں کسی نے آج تک کہ یہ جو بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اپنی باتوں میں ان کا یہ چھپی ہی بات موجود ہے کہ ان کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ سامعین کرام، ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ جو لوگ حضرت احمد السلام کی احمدیت میں داخل ہوتے ہیں نا، وہ لوگ ظاہر ہے کہ متقی ہوتے ہیں، ایمان ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے ان میں۔ وہ داخل ہونے سے پہلے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ سعید اور نیک روحیں ہوتی ہیں، لیکن عجیب بات ہے، وہ جب حضرت مرزا صاحب السلام کی احمدیت میں داخل ہو جاتے ہیں، جب ان کو قادیانی نظام سے واسطہ پڑتا ہے، تو یہ جو قادیانی ایسا نظام ہے شیطانی کہ یہ ان نیک روحوں کو بدروح بنا دیتا ہے، اور انہیں اس کا کوئی علم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ اس قادیانی شیطانی نظام نے کیا کھلواڑ کر لیا ہے۔ یعنی ان کی وہ تقویٰ ختم ہو جاتا ہے، ان کی وہ سچائی ایمان سارا ختم۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ حضرت احمد علیہ السلام کو قبول کرنے سے پہلے مومن اور متقی ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مومن ہونا ہی تو ان کا، یا تقویٰ ہی تو ان کو لاتا ہے مرزا صاحب علیہ السلام کی احمدیت کی طرف۔ لیکن بعد ازاں قادیانی نظام کے ہاتھوں یہ لوگ منافق ہو جاتے ہیں، یعنی اکثریت، اللہ ماشاء اللہ سارے نہیں، اکثریت کو یہ نظام جو ہے نا قادیانی ان کو منافق بنا دیتا ہے، یا وہ بننے پر مجبور ہو جاتے ہیں بیچارے،
معمودی نظام کا یہ خاصہ ہے کہ جس طرح شیطان نے جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے لباس چھین لیے تھے، اس طرح معمودی نظام بھی لوگوں سے ان کا تقوی چھین کر انہیں ٹکوے بنا دیتا ہے۔ ٹکوے، آپ کو پتہ ہوگا ٹکوہ کیا ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن سامعین کرام، بعض ایسے بھی نئے احمدی ہوتے ہیں جو نظام کے ہاتھوں اپنے تقوی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے، اپنے تقوی کو جانے نہیں دیتے، ڈٹے رہتے ہیں اپنے تقوی پر۔ ایسے لوگوں کو بعض جماعت احمدیہ قادیان میں دکھ بھی سہنے پڑتے ہیں، مصیبتیں سہنی پڑتی ہیں، لیکن بعض یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اس قسم کے جو اپنے تقوی پر اس نظام کو حاوی نہیں ہونے دیتے، اپنے حق اور سچ پر وہ حاوی نہیں ہوتے۔ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں۔ آج میں ایسے ہی ایک نئے احمدی کا اپنے خطبہ جمعہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دوست جو ہیں ابھی ہماری جماعت میں داخل نہیں ہیں، جیسے کہ ریگولر جماعتی احمدیہ کے ممبران ہیں، بہرحال جماعتی احمدیہ قادیان سے ان کا تعلق ہے، بڑے مہربان ہیں اور کبھی کبھی خط لکھتے رہتے ہیں مجھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر اللہ نے تقوی اس کو نصیب فرمایا ہے، سچائی اور ایمان ہے اس وجود میں جس کا ابھی میں ذکر کرنے والا ہوں۔ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ لکھتے ہیں کسی خط میں مجھے کہ خاکسار اہل سنت والجماعت کے گھرانے میں پیدا ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک شیعہ استاد کی تبلیغ سے متاثر ہو گیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ شعور بیدار ہوا تو علامہ چودھری غلام احمد پرویز صاحب کا شہدا ہو گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 7 یا 8 ستمبر 1974 سے تا دم تحریر احمدی ہوں۔ یہ تو ان کا میں نے آپ لوگوں کو تعارف بتایا ہے مختصر سا۔ اب انہوں نے پچھلے دنوں ایک خط بھیجا مجھے، دلچسپ خط ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا سامعین کے آگے ذکر کر دوں، ہو سکتا ہے اس سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ واسطی صاحب کو تو نعوذ باللہ من ذالک میرے میں کچھ بھی نظر نہیں آیا، ایسے لوگوں کو آ بھی نہیں سکتا نظر، کیونکہ ان کے اندر اپنا گند ہے، تعصب کا گند ہے، مخالفت کا گند ہے، وہ بکے ہوئے لوگ ہیں نظام کے۔ تو جو لوگ متقی ہیں، نیوٹرل ہیں، حالانکہ یہ جس کا میں ذکر کروں گا بھی میری جماعت میں داخل نہیں ہوئے، کہ آپ انڈیپینڈنٹ انسان ہیں، انہوں نے اپنا تبصرہ کیا ہے میرے متعلق کچھ باتوں کا، میں آپ کو وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود بخدمت اقدس مدعی غلام مسیح الزمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 اخبارات کے حوالے بھیج رہا ہوں، انہیں پڑھ کر غالب کے اس مصرع کی تصویر بن گیا ہوں، حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں۔ کتاب امت محمدیہ کے مجددین میں مولانا سلطان محمود انور صاحب، درباری مولوی مولانا دوست محمد شاہد اور محترم حافظ مظفر احمد صاحب کے مضامین پڑھ کر خیال آیا کہ انہیں خدا کا خوف دلانا چاہیے، لیکن پھر خیال آیا کہ انہیں کس خدا کا خوف دلایا جائے جس خدا کا خوف بھلا کر انہوں نے سادہ دل بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دھوکہ دیتے ہیں یہ بازیگر کھلا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ ہاں، مکرم عبدالسمیع خان نے بھی مضمون چمن اسلام کے مالی لکھا، خدا ان کا بھلا کرے، شرافت اور روحانیت کا اور شرافت اور دیانت کا ثبوت دیا۔ ظاہر ہے کہ جنہوں نے تقوی پر مبنی بات کی تو انہوں نے اس کی تعریف بھی کی ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ محترم ڈاکٹر عامر اور مولوی انصر رضا کا انٹرنیٹ پر مباحثہ سن کر اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے کہ آپ نے تو حقیقی دنیا میں مملک کو شہباز سے لڑا دیا ہے۔ مولوی صاحب کی خوب درگت بنی۔ باقی وہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کچھ پہلے جو ہمارا رستگاری فنڈ ہے اس میں کچھ انہوں نے رقم بھیجی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ہمیشہ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں کہ جو ان اسیروں کی رستگاری کے واسطے کچھ نہ کچھ اپنے مال سے رستگاری فنڈ میں بھیجتے رہتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان صاحب کو بھی، اس میرے عزیز کو بھی جزائے خیر دے اور ان کے مال میں برکت رکھے اور ان کو دنیاوی اور دینی کامیابیوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ انہوں نے ایک لطیفہ لکھ کے بھیجا ہے، وہ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو سنا دوں۔ انہوں نے ایک شعر بھی لکھا ہے، وہ بھی سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رہزنوں سے تو بھاگ نکلا تھا، یعنی وہ آئے تھے نا، مطلب کہ اہل سنت تو پیدا ہوئے تھے مطلب کہ فرقہ میں، پھر کچھ ہو سکتا ہے کہ شیعہ استاد سے متاثر ہو کر شیعہ ہو گئے ہوں وغیرہ وغیرہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ پھر 6-7 غالباً ستمبر 1974 سے تا دم تحریر احمدیوں، اس سلسلے میں وہ شعر لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رہزنوں سے تو بھاگ نکلا تھا، وہ جو رہبروں نے گھیرا ہے، یعنی اب رہبر جن کے پاس آئے ہیں وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک لطیفہ لکھ کے بھیجا ہے، میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں، دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چند دن ہوئے ایک دوست سے آپ کے دعوے کے متعلق بات ہو رہی تھی، اسے اور تو کچھ نہ سوجی، جھٹ کہنے لگا کہ جمبا صاحب کی داڑھی نہیں۔ اسے میں نے یہ لطیفہ سنایا تو وہ مطمئن ہو گیا۔ وہ لکھتے ہیں مدرسہ دیوبند سے ایک طالب علم چھٹیوں میں اپنے گاؤں آیا تو گاؤں کی مسجد جامعہ کے پیش امام نے اسے نماز جمعہ پڑھانے کی درخواست کی۔ جو ہی طالب جو نوعمری کی باعث ابھی بے ریش تھا ممبر پر خطبہ جمعہ دینے کے لیے رونق افروز ہوا، ایک ادھیڑ عمر شخص نے بڑے زور سے کہا کہ یہ لمنڈا خطبہ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی داڑھی نہیں ہے۔ پیش امام طالب علم کے پہلو میں بیٹھ گیا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ داڑھی میری دیکھتے رہو اور خطبہ طالب علم کا سنتے رہو۔ مولوی صاحب کی ترکیب کام کر گئی، تمام حاضرین بما معترض شانت ہو کر خطبہ سننے میں منہک ہو گیا۔ میں بھی جماعت احمدیہ قادیان کے جو لوگ ہیں جن کو میری داڑھی پر اعتراض ہے، بھی چھوٹی سی داڑھی ہے، میں اب سے کہتا ہوں کہ آپ ایسے کریں، مرزا مسعود سے کہیں کہ ایسی یہ کام کرے جو یہ گاؤں کے جامعہ مسجد کے امام نے کیا تھا کہ خطبہ جمعہ مجھے پڑھانے کا حق دے دے، میرے ساتھ بیٹھ جایا کرے، اور لوگ جو ہیں احمدی حضرات قادیانی حضرات خطبہ میرا سنتے رہا کریں گے، داڑھی مسعود صاحب کی دیکھتے رہا کریں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو پرابلم ہے آپ کا دور ہو جائے۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک خط لکھا تھا، اس میں انہوں نے ایک کہا تھا، درخواست کی تھی کہ یہ جو آپ نے اصل کتابچے جو بھیجے تھے مرزا طاہر احمد کو، خلیفہ رابع کو، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ کتاب جو غلامی مسیح الزماں ہے وہاں پر میں نے لکھا ہوا نظر ثانی شدہ، تو میں نے انہوں نے جواباً لکھ دیا ہے اور ان کو وعدہ کیا تھا اپنے مضمون میں کہ میں کسی خطبہ جمعہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ جمبا صاحب نے وہ جو کتابچے لکھے تھے مرزا طاہر کو، وہ اصل کیا ہیں، تو میں اس سے میں بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ جو اردو کتابچہ ہے یہ میرا اپنا لکھا ہوا ہے، اور دیکھیں میں ہاتھ کے لکھا ہوا ہے، اس میں اندر سب لکھائی جو ہے یہ ساری میری اپنی لکھی ہوئی ہے، اور اس کی تفصیل میں نے بتا دی تھی اس دوست کو کہ میرے پاس صرف ایک کتابچہ ہے جو میں نے اپنے پاس بطور ثبوت اور بطور ریکارڈ رکھا ہوا، میں کسی کو یہ پوسٹ نہیں کر سکتا، دے نہیں سکتا۔ دوسرا کتابچہ یہ جو ہے ورچوئس گاڈ، یہ تو میں نے پرنٹ کروایا تھا، یہ پبلش ہوا تھا، تو اس کی کافی کاپیاں میرے پاس ابھی بھی موجود ہیں، اگر کوئی دوست یہ پڑھنا چاہے اصل تو میں اس کو پوسٹ کر سکتا ہوں۔ سامعین کرام، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر
بما تعملون۔ اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے مومنوں کو۔ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ میں ان لوگوں سے جو میرے دشمن بنے پھرتے ہیں قادیانیوں میں سے، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی نصیحت ہے، یہ حکم ہے، اس کو فالو کرو۔ یہ جو دشمنی ہے میری آپ کرتے پھرتے ہیں، کوئی واسطی صاحب ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، بس زبانی کا، کوئی اور لوگ سارے اتنا ایسے ہی، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو، اس پہ عمل کرو۔ اللہ فرماتا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ میں صرف نا احمدی بھائیوں سے، قادیانی بھائیوں سے یہی کہوں گا اس وقت میں کہ آپ اپنے قادیانی جو خلیفہ ہے اور اپنے جو مولوی ہیں ان سے صرف اتنا پوچھا کرو کہ جناب عبدالغفار جمبا صاحب لاکھوں ڈالر کے انعام کی تمہیں آگے پیش کر رہا ہے تمہارے آگے، تسی وہ چیلنج کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیوں نہیں انہوں اگر وہ جھوٹا ہے تو انہوں کیوں نہیں میدان سے لاجواب کر دے، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حق اور سچ کیا ہے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی توفیق دے، کم از کم اتنا تو کرو، یہ بھی ایک انصاف ہے۔ اور میں امریکی قادیانی جو بھائی ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ جب سیکٹری چندہ صاحب تمہارے پاس آتے ہوں گے تو ان سے یہ کہا کرو کہ جناب عبدالغفار جمبا لاکھوں امریکی ڈالر کی انعامی پیشکش آپ لوگوں کو کر رہا ہے، آپ لوگوں کو غفار جمبا صاحب کے امریکی ڈالر کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کیوں نہیں لیتے؟ اس سے کرو مقابلہ، اس کا میدان میں آؤ، اس کے بعد پھر ہم سے چندے لینے بھی آ جانا۔ بہرحال سامعین کرام، میں آخر پہ ایک دو شعر پڑھ کر اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کرتا ہوں۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، یہ توجہ والی بات ہے، سننے والی ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔